صاحب؟ ارے چاند نے بھی محمد کے چہرے سے روشنی کا بھیک مانگا ہے، اوہو، سورج نے بھی مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کر کے چمک کی بھیک مانگا ہے۔ تاروں سے نہ یہ شمس و قمر کے ظہور سے روشن ہے کائنات محمد کے نور سے۔ دنیا میں ہم نے نہ دیکھا، یہ قسمت کی بات ہے، محشر میں ہم ضرور ملیں گے حضور سے، محشر میں ہم ضرور ملیں گے حضور سے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پوری زندگی حضور کے امت بن کر کے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سچا عشق نصیب فرمائے، اللہ سچی محبت نصیب فرمائے۔ محبت کی کمی ہے، ورنہ سیدنا بلال سے پوچھو عشق کیا ہے۔ مدینہ کا علاقہ اللہ اکبر عظیمہ کنکروں والا علاقہ ہے، کنکریلی زمین ہے۔ اس زمین کے اندر بلال کو کیوں مارا جا رہا تھا، کیوں پیٹا جا رہا تھا کپڑا اتار کر کے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگا لیا تھا، لیکن بلال بھی بلال تھا، کہہ رہا تھا وہ ظالم تو مارتے تھک سکتا ہے، لیکن سنو میرے سینے سے نبی کے عشق کو نہیں نکال سکتا۔ کیسا عشق تھا بلال کو؟ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی سے منتقل ہو گئے، تو حضرت بلال بے چین ہو گئے، اذان دیتے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو بلال تڑپ جاتے، میں گواہی تو دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ چاند سا مکڑا کہاں ہے؟ بلال نے کجاوہ کس لیا، سواری تیار کر لی، جانے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ او بلال تو اذان دیتا ہے، مجھے نبی کا زمانہ یاد آتا ہے۔ او بلال تیرے اذان کو میرے نبی نے پسند کی ہے، اے بلال تو نہ جانا، رک جا۔ سیدنا بلال کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، اے سیدنا صدیق اکبر، مجھے مت روکو، میں جب اذان دیتا ہوں اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہوں، میری آنکھیں وہ صورت تلاش کرتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آقا کا چہرہ دیکھوں، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ سب سے یہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اے بلال، کیا تجھ پر میرا احسان نہیں ہے کہ امیہ کے غلامی سے میں نے تجھے خرید کر کے آزاد کرایا تھا؟ سیدنا بلال رک گئے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، حضرت بلال جانے لگے اور نکل گئے، جا کر کے رہنے لگے، دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ ایک رات سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے اے بلال کیا ناراضی ہوئی کہ میں پردہ فرمایا تو نے مدینہ چھوڑ دیا؟ خدا کی قسم حضرت بلال تڑپ گئے، صبح ہوئی وہاں سے نکل پڑے اور مدینہ آئے۔ جب بلال بہت دن بعد مدینہ پہنچے، صحابہ میں کوہرام مچ گیا، عورتوں میں خوشی کی لہر ہو گئی، بچے خوش ہو گئے، حضرت صحابہ خوش ہو گئے، سارے لوگ آ گئے۔ اے بلال بہت دن ہو گئے تیرے اذان سنے ہوئے، اے بلال ایک بار اذان دے دے۔ بلال نے کہا مجھ سے اذان پکارنے کے لیے نہ کہو، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب زبان پر لیتا ہوں، آقا کا چہرہ مجھے یاد آتا ہے، آقا کا رخسار مجھے یاد آتا ہے۔ سارے صحابہ بلال سے کہہ رہے ہیں بلال اذان دے دے، بلال اذان دے دے۔ اخیر میں سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما یہ دونوں آ گئے اور آ کر کے کہا بلال اذان دے دیجئے نا، میرا نانا کا زمانہ یاد آ جائے گا۔ بلال نے کہا خدا کی قسم، عمر نے کہا میں نے اذان نہیں دی، خدا نے کہا میں
نے کہا میں نے اذان نہ دی، لیکن ان کے ہونٹ سے جب یہ جملہ نکلا اب بلال انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بلال نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہے ان ہونٹوں سے نکلے ہوئے جملہ کو بلال ڈال نہیں سکتا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں حضور کا عشق آ جائے، آمین۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آذان کے لیے آمادہ ہوئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ صحابہ نے کہا نبی کا زمانہ یاد آ گیا، صحابہ نے کہا کہ نبی کا زمانہ یاد آ گیا۔ صحابہ دوڑے آئے ہیں، عورتیں گھروں سے نکل پڑی ہے، یہ کون سی آواز ہے؟ بلال اذان دیتے ہوئے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں، بلال کی ہچکیاں بن گئی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا چہرہ کہاں ہے؟ بلال رونے لگے، روتے روتے ہچکیاں بند ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ تھا بلال کا عشق۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو سچا عشق نصیب فرمائے۔ لیکن صرف اگر کہیں گے تو عشق ہوگا نہیں ہوگا، عشق کرنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے، اللہ کے نبی سے عشق